سلام دوستو، آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ ملک خضر حاضر ہے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ دوستو، جس طرح پچھلے دنوں جو منی سب مرین جسے ٹائٹن کا نام دیا گیا تھا، ٹائٹن سب مرین جو پچھلے دنوں ٹائٹینک جہاز کا ملبہ دیکھنے کے لیے سمندر کی تہہ میں گئی تھی اور وہاں پہ تقریباً سفر کے 1.5-2 گھنٹے بعد ہی وہ تباہ ہو گئی، جس کے نتیجے میں 5 لوگ جو اس کے اندر سوار تھے مارے گئے۔ لیکن اس سفر کے بعد ٹائٹینک جو کہ ایک بہت ہی مشہور ایک شپ تھا جو کہ اپنے پہلے سفر مکمل نہ کر سکا، تو اس کی دوبارہ سے چرچے شروع ہوئے اور کہا جاتا ہے کہ جو شپ کے اندر جو لوگ مارے گئے تھے 1912 کے اندر، اس کے بعد اس جہاز کو دیکھنے کے لیے جو لوگ گئے ہیں تقریباً اس وقت سے آج تک 500 لوگ اور بھی مارے جا چکے ہیں، جن کے اندر یہ 5 لوگ بھی شامل تھے۔ بہرحال چرچا پھر سے سٹارٹ ہوا ٹائٹینک کا، سوچا اس کے اوپر ویڈیو۔ دوستو، سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ اس شپ کو بنانے کا جو کمپنی کا نام تھا، اس کا نام تھا وائٹ سٹار لائن کمپنی۔ RMS ٹائٹینک دنیا کا اس وقت سب سے بڑا شپ تھا جس کے اندر قریب 2500 لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش تھی، اور یہ اتنا لگزوریس شپ تھا کہ اس کا عام آدمی اس کا ٹکٹ جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ سٹار لائن کے جو مالک تھے، جو جنرل مینیجر تھے، ان کا یہ دعویٰ تھا، سننے میں آیا ہے، مطلب یہ کنفرم بات نہیں ہے، میں نے گوگل کیا ہے لیکن یہ کنفرم نہیں ہے، لیکن کہا جاتا ہے کہ اس نے کہا تھا کہ اس شپ کو قدرت بھی ڈبو نہیں سکتی، کیونکہ اس جہاز کے جو اس کا اتنا پروپیگنڈا کیا گیا، اس کو اتنا کمرشلائز کیا گیا، اتنا لوگوں کو بتایا گیا کہ یہ جہاز جو ہے، یہ شپ جو ہے، یہ ڈوب نہیں سکتا۔ تو اس شپ کے اندر بہت ساری سہولتیں موجود تھیں، بڑی VIP قسم کی سہولتیں موجود تھیں، جیسے کہ ٹرکش باتھ تھے اس کے اندر، الیکٹرانک سوئمنگ پول تھے، گرم سوئمنگ پول تھے اس کے اندر 4 ریسٹورنٹ تھے، بہت ہی اعلیٰ قسم کا ووڈ ورک تھا اس پورے شپ کے اندر، اور یہ بڑا سیف مانا جاتا۔ دوستو، 269 میٹر لمبا یہ شپ اور 53 جو ہے میٹر اونچا یہ شپ، جس کی تیاری پر اس وقت 1910 اور 12 کے درمیان $7.5 ملین خرچ ہوئے۔ اگر اس کو آج اس کے ساتھ کمپیئر کیا جائے تو تقریباً $450 ملین بنتے ہیں، اور یہ بہت ہی مہنگا شپ تھا اس وقت جو تیار کیا گیا تھا، اور یہ سب سے بڑا تھا اس وقت، اور اس کی 4 چمنیاں تھیں، اور یہ اس کے بارے میں کہتے ہیں، میں نے جس سے پہلے عرض کیا کہ یہ ڈوب نہیں سکتا تھا، اور لوگوں کو بھی یقین تھا کہ یہ کبھی ڈوب نہیں سکتا کیونکہ اس کا پروپیگنڈا اتنا کر دیا گیا تھا۔ جس طرح بتا رہا تھا دوست، شپ کے اندر جو اسکواش کورٹس تھے، اس کے علاوہ ان کے اندر جم تھا۔ اس کے جو سینئر کیپٹن تھے، ان کا نام ایڈورڈ جان سمتھ تھا، جن کی عمر 62 ایئرس تھی۔ اس وقت وہ بہت ہی سینئر قسم کے، مطلب سینئر کیپٹن مانے جاتے تھے اپنے وقت کے۔ تو بہرحال یہ شپ جو ہے 10 اپریل 1912 کو اپنے سفر پر روانہ ہوتا ہے، انگلینڈ سے نکل کر نیو یارک کی طرف، اور انگلینڈ سے نیو یارک کا جو عموماً سفر ہے وہ تقریباً 10 روز میں شپ کے ذریعے اس وقت جو مکمل کیا جاتا تھا۔ پر اس بات کو ذہن میں رکھیے گا کیونکہ اس کی آگے ڈسکشن چل کے آنی ہے۔ دوستو، سخت سردیوں کے دن تھے، اور یہ جہاز جو شپ جو ہے، وہ میں بار بار جہاز اور شپ کہہ رہا ہوں، لیکن جہاز بھی کہتے ہیں سمندری جہاز کو، لیکن میں اس میں شپ کہنا زیادہ مناسب رہے گا۔ تو یہ شپ اپنے سفر پر روانہ ہوتا ہے۔ تو اس شپ کی سپیڈ تھی دوستو 21.5 ناٹیکل میل، جو تقریباً 40 کلومیٹر بنتی ہے۔ تو اس سپیڈ سے بار بار یہ وارننگ دی گئی، تقریباً 7 سے 12 دفعہ یہ وارننگ دی گئی کہ شپ کی سپیڈ کو کم کیا جائے، کیونکہ اس شپ کے جو آگے سمندر کے اندر بہت سے آئس برگز موجود ہیں، جو کہ برف کے پہاڑ موجود ہیں، جن سے ٹکرانے کا
خطرہ ہے۔ 2 دفعہ اس شپ نے ٹائٹینک نے اپنے راستے کو تبدیل کیا اور بچتا بچاتا نکلتا گیا۔ آخر دوستو 14 اپریل کی ایک بھیانک رات ہے 1912 کی۔ اس رات کی خاص بات یہ ہے کہ اس رات کو چاند بھی نہیں نکلا تھا اور روشنی بھی بالکل کم تھی، یعنی روشنی نہ ہونے کے برابر تھی ہی نہیں، وہی روشنی تھی جو شپ کی اپنی یعنی ٹائٹینک کی اپنی روشنی تھی۔ تو دوستو یہ جہاز یہ شپ اپنے منزل کی طرف رواں دواں تھا۔ دوستو ایک چیز بتاتا چلوں کہ شپ کے اوپر ایک کھمبا لگا ہوتا ہے فرنٹ کے اوپر، جس کے اندر کروز نیسٹ بنا ہوتا ہے۔ اس کروز نیسٹ کے اندر ایک آفیشل ہوتا ہے جو شپ کا ملازم ہوتا ہے، وہ اوپر بیٹھ کر ڈیوٹی سر انجام دے رہا ہوتا ہے کہ وہ سامنے سے اگر کوئی جہاز آ رہا ہے یا کچھ پرابلم ہوتی ہے فرنٹ میں، کوئی چیز اس کے جہاز کے شپ کے سامنے آتی ہے تو اس کی اطلاع فوراً نیچے جو ہے کیپٹن ہے اس کو کرتا ہے تاکہ وہ اس جہاز کو اس شپ کو اسے بچا کر گزر جائے۔ دوستو اس رات کو فرنینڈک فلیٹ نامی ایک آفیشیل جو تھا وہ ڈیوٹی کر رہا تھا اس کروز نیسٹ کے اندر، کیونکہ ٹھنڈ بہت زیادہ تھی اور اب ظاہر ہے جب سامنے سے ہوا لگتی ہے تو آنکھوں میں پانی بھی آتا ہے اور چیزیں دھندلانی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اچانک فرنینڈک فلیٹ کو دوستو نظر آتا ہے ایک بہت بڑا آئس برگ جو برف کا پہاڑ تھا وہ نظر آتا ہے، اور وہ 3 دفعہ گھنٹیاں بجاتا ہے نیچے کیپٹن کو اطلاع کرنے کے لیے کہ شپ کے سامنے بہت بڑا ٹائٹینک کے سامنے بہت بڑا کوئی جو برف کا پہاڑ وہ آگے ہے۔ دوستو رات 11:40 پر یہ جہاز جو ہے شپ جو ہے وہ اس آئس برگ سے ٹکراتا ہے، وہ اس کو دائیں طرف گھماتا ہے، جو کیپٹن ہوتا ہے ویل کے اوپر اس کو گھماتا ہے، لیکن شپ 10 سیکنڈ تک اس آئس برگ کے ساتھ رگڑتا چلا جاتا ہے۔ شپ جب اس 105 ٹن وزنی جو برف کا پہاڑ جس کی لمبائی 400 فٹ جس کی چوڑائی 200 فٹ تھی، ایک فٹ بال گراؤنڈ جتنا وہ ایک آئس برگ تھا، اس سے جب ٹکراتا ہے تو اس کا نیچے کا بو کا حصہ جو ہے وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے۔ اب تھوڑا سا میں اس کو ڈیٹیل بتا دوں کہ اس شپ کو انسنکیبل کیوں مانا جاتا تھا، کیونکہ اس کے جو سیفٹی لیئر تھی ڈبل تھی۔ ڈبل سیفٹی لیئر کی وجہ سے اس شپ کو انسنکیبل مانا جاتا تھا، کیونکہ اگر اس کی پہلے لیئر کو نقصان پہنچتا ہے تو اس کی دوسری لیئر جو ہے وہ کام آ سکتی تھی۔ دوستو شپ کے اوپر کے حصے کو جو ہے وہ سٹرن کہتے ہیں، اور شپ کے نیچے والے حصے کو بو کہتے ہیں، اور جو اس کے درمیانے حصے کو اس کو کیل کہتے ہیں۔ جب شپ ٹکراتا ہے آئس برگ کے ساتھ تو وہ جب گھومتا ہے تو اس فرنٹ سے تو نہیں ٹکراتا، لیکن اس کی فرنٹ جو ہے وہ اس آئس برگ کے ساتھ اس کو پوری طرح ڈیمیج کر دیتی ہے۔ جس طرح میں نے بتایا کہ اس کا ڈبل باٹم ہل جو تھا وہ جب اس کا ڈبل باٹم ہل تھا، کیونکہ اگر اس کے پہلے ہل کو نقصان پہنچتا ہے تو اس کا دوسرا ہل جو ہے وہ موجود تھا، جس کی وجہ سے اس جہاز کو انسنکیبل مانا جاتا تھا۔ دوستو شپ کے ہل کو جو نیچے شپ کا ہل تھا اس کے کمپارٹمنٹس ہوتے ہیں۔ اس شپ کے جو ہل کو 16 کمپارٹمنٹس جو ہے تقسیم کیا گیا تھا کہ اگر اس کے کسی ایک ہل کو نقصان پہنچے، جو واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹ ہے اس کو نقصان پہنچے تو اگر وہ پانی سے بھر جائے تو باقی اس کے مطلب اس سے پانی آگے نہ آ سکے۔ اس کے اندر ٹیکنیکلی جو چیز شامل کی گئی تھی وہ بیسیکلی یہ تھی کہ اس کے اگر 4 جو واٹر ٹائٹ جو اس کے کمپارٹمنٹس تھے اگر پانی سے بھر جاتے تو پھر بھی باقی 12 جو ہے اس قابل تھے کہ جہاز شپ کو لے کر آگے چلتے جاتے، لیکن اتفاق کی بات تھی کہ ان 10 سیکنڈ کے اندر جو 4 اگر ڈیمیج ہو جاتے، لیکن یہاں 6 کمپارٹمنٹ تھے ان کو نقصان پہنچا اور وہ 6 کے 6 یکدم پانی سے بھر گئے۔ شپ ٹکرانے کے فوراً بعد کیپٹن سمتھ نے ایک میٹنگ کال کی اور جس کے اندر یہ دیکھا گیا، جب اس کو دیکھا گیا کہ اس کے 6 کمپارٹمنٹس جو ہیں وہ پانی سے بھر گئے ہیں، تو اس وقت یہ ان کو ریئلائز ہو گیا کہ اب اس جہاز کو اس شپ کو ڈوبنے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس وقت سینئر ریڈیو آپریٹر جو تھے وہ 20 منٹ تک تقریباً اپنا سگنل بھیجتے رہے، دوسرے جو ساتھ سے اگر کوئی شپ ہوتا تو اس تک پہنچ جاتا، تو 20 منٹ تک وہ اپنا سگنل جو ہے وہ بھیجتے رہے اور پوری تگ و دو کرتے رہے تاکہ ساتھ اگر کوئی شپ ہے تو اس سگنل کو کیچ کرے اور ہماری ہیلپ کے لیے آئے۔ دوستو قریب 20 منٹ کی لگاتار کوشش کے بعد سینئر ریڈیو آپریٹر تھے جیک فلپس، وہ اپنا سگنل ایک جو شپ ساتھ ہی تھا تقریباً وہ 107 کلومیٹر دور تھا، RMS کارپیٹرا جو شپ تھا اس تک پہنچانے میں کامیاب ہوئے، لیکن ایک پرابلم یہ تھی کہ وہ ٹائٹینک سے قریب 107 کلومیٹر دور تھا، جو اگر ہیلپ کے لیے پہنچتا بھی تو اسے تقریباً 3.5 گھنٹے کا وقت درکار تھا۔ تو اس طرح
شپ کو جو ٹائٹینک ڈوبنے کا جو ان کا اندازہ تھا کہ ایک ڈیڑھ سے 2 گھنٹے کے اندر جو ہے شپ ٹائٹینک جو ڈوب جائے گا۔ بہرحال دوستوں کیپٹن نے آرڈر کیا، کیپٹن اسمتھ نے، کہ لائف بوٹس جو ہے وہ ان کو نکالا جائے اور جو ہے لوگوں کو اس کے اندر شفٹ کیا جائے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس وقت جو لوگ اس وقت اوپر شپ کے اوپر موجود تھے وہ جانتے تھے کہ یہ انسنکیبل جو ہے وہ یہ ڈوب نہیں سکتا، تو وہ بڑے مزے سے وہاں پر اپنے گیمز کر رہے تھے اور بڑے مزے سے گپ شپ لگا رہے تھے۔ سو اسی وجہ سے پہلی جو لائف بوٹ وہاں سے نکلی ہے اس کے اندر 65 لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش تھی، لیکن اس کے اندر صرف 28 لوگ جو ہیں 28 لوگ جو اس کے اندر بیٹھے، کیونکہ وہ جانتے تھے اس کا پروپیگنڈا اتنا ہو چکا تھا کہ یہ شپ اب ڈوب نہیں سکتا۔ دوستو یاد رہے کہ اس شپ کے اندر صرف 30 جو تھیں وہ لائف بوٹس موجود تھیں، اور مسافر جو تھے وہ 2200 سے کچھ زیادہ تھے، اور ان جو لائف بوٹس کے اندر جو لوگوں کو شفٹ کرنے کی گنجائش تھی وہ 1200 کے قریب تھی، یعنی اس کے باوجود 1000 لوگ فالتو تھے اس ٹائٹینک کے اندر۔ دوستو تقریباً 1.25 گھنٹے کے بعد جو شپ کے اگلے حصے میں جب پانی بھر گیا تو وہ اس نے آگے کی طرف جھکنا شروع کر دیا اور پیچھے والے حصے نے اوپر اٹھنا شروع کر دیا۔ ان دی مین ٹائم 30 لائف بوٹس جو تھیں وہ ان کو روانہ کر دیا گیا وہاں سے، لوگوں کو جو لائف بوٹس اس کے اندر خواتین اور بچوں کو پہلے بھیجا گیا اور بزرگوں کو بعد میں بھیجا گیا، اور اس طرح تقریباً 700 افراد کو ان بوٹس کے اندر شفٹ کر دیا گیا، اور 2:05 پر رات 2:05 پر آخری جو تھی جو لائف بوٹ اس کو روانہ کیا گیا، اور رات 2:20 پر جہاز کا شپ کا اگلا حصہ ٹائٹینک کا اگلا حصہ پانی میں ڈوب گیا، اور پیچھے شپ اوپر اٹھا اور اس کی وزن کی وجہ سے جو شپ ہے وہ درمیان سے ٹوٹ گیا، اور دوبارہ سے شپ واپس جو پچھلا حصہ تھا اگلا حصہ نیچے کو ڈوب گیا، اور پچھلا حصہ دوبارہ سے واپس سرفیس پر آ گیا، اور وہ بھی آہستہ آہستہ ڈوبنا شروع ہو گیا، اور یوں انسنکیبل جو جہاز تھا جو شپ تھا وہ اپنے پہلا سفر بھی مکمل نہ کر سکا، اور صرف 2 سے 2.5 گھنٹے کے اندر ڈوب کر تباہ ہو گیا، اور اس کے اندر جو 1500 لوگ موجود تھے، تقریباً 1500 لوگ موجود تھے، وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ سمندر کی سطح پر آ گئے، اور اس وقت جو درجہ حرارت تھا -2 ڈگری سینٹی گریڈ تھا۔ کچھ لوگ تیرنے کی کوشش کرتے رہے لیکن تیر کے جانا کہا تھا، آخر پانی کے اندر ہی رہنا تھا، تو وہ بیچارے وہاں جو ہے وہ جان بحق ہوئے، اور باقی ٹھنڈ کی وجہ سے جن کے پاس ٹیوبز تھیں وہ بھی ٹھنڈ کی وجہ سے وہاں پر جان بحق ہو گئے۔ 1500 لوگ اس وقت اس حادثے کے اندر مارے گئے۔ قریب 3.5 گھنٹے کے بعد RMS کارپیٹرا کو جو سگنل ملا تھا وہ وہاں پہنچا، اور اس وقت تک تمام کے تمام لوگ جو تھے وہ مر چکے تھے ٹھنڈ کی وجہ سے اور ڈوبنے کی وجہ سے، جن کی لاشیں تیر رہی تھیں، اور اس وقت جو 700 لوگ تقریباً بوٹس کے اندر ٹھنڈ کی وجہ سے پڑے ہوئے تھے ان کو اس شپ کے اندر شفٹ کر لیا گیا، اور یوں 700 لوگوں کی جان جو وہ بچ گئی۔ دوستو اب تھوڑا سا اس کی وجوہات دیکھ لیتے ہیں کہ اس شپ کے ڈوبنے کی وجوہات کیا تھی، ٹائٹینک کے ڈوبنے کی وجوہات کیا تھیں۔ دوستو تقریباً 7 سے 12 دفعہ ٹائٹینک کے کیپٹن کو یہ بات باور کرائی گئی اور سگنل دیا گیا کہ اپنی جہاز کی شپ کی سپیڈ کو تھوڑا سا سلو کرو، کیونکہ اس رستے کے اندر بہت سے آئس برگز موجود ہیں جن کے اندر جہاز کے ٹکرانے کا خطرہ ہے۔ 2 دفعہ شپ نے اپنا ٹائٹینک نے اپنا روٹ چینج کیا، اور 2 دفعہ اس کی بچت ہو گئی۔ اسٹینلے لارڈ جو تھے اس جہاز کے کیپٹن تھے جو ویل پر تھے، ان کو یہ بات باور کرائی گئی کہ بلکہ کیپٹن اسمتھ نے ان کو لکھ کر یہ بھیجا کہ اس کی سپیڈ کو سلو کرو، لیکن انہوں نے اس کی سپیڈ کو سلو نہیں کیا، کیونکہ کمپنی کا یہ کہنا تھا کہ ہم اس سفر کو 6 دن کے اندر ریکارڈ ٹائم میں مکمل کرنا چاہتے ہیں، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ ٹائٹینک ایک بہت بڑا شپ ہے جو نہ صرف بڑا ہے، لگزوریس ہے، بلکہ یہ وقت سے پہلے جو ہے اپنی منزل تک پہنچ سکتا۔ دوستو زیادہ کیجویلٹیز کی دوسری وجہ یہ تھی کہ لوگوں کے لیے جو سیفٹی بوٹس تھیں وہ بالکل کم ارینج کی گئی، صرف 30 سیفٹی بوٹس جو شپ کے اندر لادی گئیں، کیونکہ سب کے مائنڈ میں یہ بات موجود تھی کہ یہ شپ انسنکیبل ہے، یہ ڈوب نہیں سکتا۔ تو دوسری وجہ یہ تھی کہ اس بات کا بالکل خیال نہیں رکھا گیا، ایک منٹ کے لیے بھی نہیں سوچا گیا کہ شاید یہ جہاز ڈوب بھی سکتا ہے، لیکن انفارچونیٹلی صرف شپ کے ٹائٹینک کے اندر صرف 700 لوگ جو ہے بچ سکے، وہ بھی ان
لائف بوٹس کی وجہ سے اور لائف بوٹس کم ہونے کی وجہ سے جو شپ جو ہے وہ اس کے اندر سے لوگ جو ہے ان کی کیجویلٹی بہت زیادہ. دوستوں اس کی تیسری وجہ یہ تھی کہ ٹائٹینک کے کیپٹن نے سیفٹی ڈرلز نہیں کرائیں. انہوں نے اس کو سکپ کر دیا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ شپ ڈوبنا تو ہے نہیں, لہذا سیفٹی ڈرلز کرانے کا کوئی فائدہ نہیں. دوستوں اس کی ایک اور وجہ یہ تھی کہ کروز نیسٹ کے اندر جو آفیشیل بیٹھا ہوا تھا اس نے نیچے جب میسیج پہنچایا, رابرٹ ہچن جو ساتھ ویل کے اوپر تھے ان کو کہا کہ جہاز کو لیفٹ موڑو, تو اس نے لیفٹ موڑنے کی بجائے جلدی سے اس جہاز کو رائٹ کی طرف موڑ دیا, اور اس رائٹ کی طرف موڑنے کی وجہ سے جب اس کو بعد میں احساس ہوا کہ اس نے غلط موڑ دیا تو اس نے دوبارہ سے اس ویل کو الٹی طرف گھمایا, لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی اور جہاز جو ہے وہ 10 سیکنڈ تک اس آئس برگ کے ساتھ ٹکرا چکا تھا. اس کا فرنٹ جو تھا وہ اس کا فرنٹ جو اس کے حل تھے وہ اس کے ساتھ ٹکرا کر رگڑ کھا کر 6 حل ڈیمیج ہو چکے تھے. اس کی اگلی وجہ جس طرح دوستوں میں نے آپ کو بتائی کہ اس شپ کو ٹائٹینک کو تقریباً اپنی آدھی سپیڈ پر چلنا چاہیے تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ موسم بہت خراب تھا اور چاند نہیں تھا, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ برف کے بہت سارے آئس برگز جو تھے وہ موجود تھے. یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ تھی ٹائٹینک کے ڈوبنے کی. بہرحال دوستوں یہ بہت حادثہ تھا. اس وقت اس نے جو لوگوں کے دل کو ہلا کر رکھ دیا. کیپٹن سمتھ جو تھے اس وقت انہوں نے خود کو ویل کے اوپر بٹھا کر اس کیبن کے اندر بند کر لیا, جو ڈرائیونگ کیبن تھا اس کے اندر بند کر لیا, اور اسی حالت کے اندر ہی جہاز کے اندر ڈوب گئے. بہرحال اس کے بعد سمندری سفر کے لیے بہت ساری چینجز لائی گئی اور بہت سارے نئے اصول جو وضع کیے گئے. سب سے پہلے 1914 کے اندر پیٹرولنگ جو تھی اس کے اندر شپ جہاں پہ برف کے علاقے تھے پیٹرولنگ جو شروع کی گئی تاکہ آنے والے شپس کو اطلاع دی جائے کہ آگے کوئی ایسا آئس برگ ہے یا نہیں ہے جس سے کوئی حادثہ ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ انٹرنیشنل کنورسیشن فار سیفٹی ایٹ سی جس کو SOLAS کہتے ہیں, انہوں نے نئے سٹینڈرڈ طے کیے کہ ہر شپ کے اندر سیفٹی بوٹس کی تعداد پوری ہوگی جتنے بھی مسافر ہیں ان کے لیے. اس کے علاوہ بھی کئی نئے سٹینڈرڈز ہیں وہ متعارف کرائے گئے. بہرحال تقریباً اس جہاز کا ملبہ تقریباً 3800 میٹر نیچے سمندر کی تہہ کے اندر جا کے بیٹھ گیا. تقریباً 70 سال کے بعد, جہاز کے ڈوبنے کے 70 سال بعد اس شپ کا جو ملبہ تھا اس کو دیکھنے کے لیے کچھ لوگ نیچے گئے اور انہوں نے پایا کہ وہ 3800 میٹر نیچے زمین کے اندر موجود ہے. اور اس کے علاوہ جو آج کے حالات یہ ہیں کہ اس شپ کا تقریباً 70 سے 80% حصہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے, وہ بالکل گل چکا ہے اور بالکل یعنی میلٹ ہو چکا ہے, سمندر کے اندر گل کے ختم ہو چکا ہے. اور کہتے ہیں کہ 2030 تک یہ بالکل جو ٹائٹینک ہے وہ اپنی جگہ سے صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا اور ختم ہو جائے گا. تو بہرحال یہ تھی ویڈیو دوستو, ایک میں نے ضروری سمجھا کیونکہ ٹائٹن جو پچھلے دنوں گم ہوئی ہے, جو تباہ ہوئی ہے, ٹائٹن سب منی سب مرین جو تباہ ہوئی ہے جس کے اندر 5 لوگ مارے گئے, اس کے بارے میں جب چرچا ہوا تو ساتھ ہی ٹائٹینک کا بھی چرچا ہوا, تو میں نے سوچا ایک ویڈیو بنا کر آپ کے سامنے اس کو پیش کی جائے. بہرحال اپنے ہوسٹ ملک خضر کو اجازت دیجیے, نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. تب تک اپنے رشتہ داروں کا, اپنے ہمسایوں کا, اپنے بہن بھائی کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.